بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام ہم دیکھنے والوں کو۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کے عجیب و غریب الیکشن ہے یہ سال 2024 میں ہونے والی، جس میں جو ہارنے والا ہے وہ اپنی شکست تو تسلیم نہیں کر رہا، مگر جو جیتنے والا ہے وہ بھی جعلی مینڈیٹ خیرات میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو چوتھے نمبر پر تھا وہ اچانک سے پہلے پر آ گیا، اور جو پہلے والا تھا اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی سیاست تو کوئی اس الیکشن کے بعد اپنی جماعت کی عمارت سے مستعفی ہو رہا ہے۔ اس وقت عوام سڑکوں پر ہے کیونکہ ان کے خیال میں عوامی مینڈیٹ کا کوئی احترام نہیں ہے۔ 9 منتخب آزاد امیدواروں کی سخت بولیاں لگ رہی ہیں، اور جو ریٹ ہے وہ کروڑوں کے اندر طے ہونے کی باز گشت ہے۔ یہ آزاد امیدواروں کے اوپر مکمل طور پہ انحصار ہو رہا ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے۔ وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنیں گے یا اپنی شناخت بنا کے اسمبلی کا حصہ بنیں گے۔ اس کے اوپر عامر صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے۔ عامر صاحب، صوبائی سطح پر کیا پوزیشن ہے اس کے بات کریں گے، مرکز میں کون گورنمنٹ بنانے والا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہے ہم ایک تو یہ بات کر رہے تھے الیکشن ٹرانسمیشنز کے دوران کہ آزاد امیدوار شاید ہی کبھی ہسٹری میں پاکستان کے اتنے زیادہ ہوئے ہوں جو اس وقت ہیں، مگر یہ عجیب الیکشن ہے کہ آج 12 فروری کی تاریخ بھی عامر صاحب گزر گئی، مگر نتائج کا ابھی تک مصدقہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پر پرابلم چل رہا ہے۔ جی، ابھی آج دیکھیں کہ کتنے 4-5 روز ہو گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک یہ چیلنجز ہو رہی ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، ابھی تک بھی جوڑ توڑ یہ جاری ہے۔ اور ہمیں یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ ہم نے تھرو آؤٹ کئی ہفتوں سے ہم یہ تواتر سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ کھمبوں کا اور الیکٹیبلز کا ہے۔ یہ پرانے جو طریقہ کار تھا، دڑا بندی، ذات برادری، اور اس کا الیکشن نہیں ہے یہ۔ اور وہی ہوا کہ یہ ایک انقلابی تاریخی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے انقلابی رزلٹ آیا ہے کہ کھمبے جیتنا۔ میں بار بار کھمبے کرتا رہا تھا، لوگوں کا یہاں حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، اور کوئی 140 سیٹیں دے رہا تھا نون لیگ کو، کوئی 120 دے رہا تھا، اور ٹرانسمیشن اسپیشل بڑی بڑی سکرینوں پہ، اور جھوٹ پہ جھوٹ روز ایک سروے آ جاتا تھا کہ جی آج یہ سروے آیا ہے، فلانا آیا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں، تمام چلاکیاں، فراڈ، دھوکہ، فریب، دھاندلی کر کے ہوا کیا کہ ٹوٹل پچھلی دفعہ ان کی پنجاب کے اندر نون لیگ کی 64 سیٹیں تھیں، ٹوٹل 67 تھیں، اور یہ ان کا تھا کہ ان کی جو 68 ہیں وہ دھاندلی ہو گئی۔ اس دفعہ وہ جو اتنا کچھ کرنے کے بعد ان کی جو ہیں وہ صرف 3-4 64 میں 4-5 سیٹیں ٹوٹل بڑھ رہی ہیں، مگر وہ 64 میں سے تقریباً آدھی 2-3 درجن سیٹیں ہیں جن کے اوپر سوال ہیں، کچھ سیٹیں ہیں جن کے اوپر ہائی کورٹ نے نتیجہ رکھوا دیا ہے، 10-12 سیٹوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے رکھوا دیا ہے، اور ایک پوری قطار درجنوں کی ہائی کورٹ کے اندر لوگوں نے چیلنج کیا ہے جو کہ ہوگا۔ سوال جو کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی اپنی جو سیٹی ہوئی ہے، ایک وہ مانسیرا سے، بڑی شرمندگی کا مقام ہے۔ ایک دیکھیں بڑی یہ میں کس طرح ان کے آفس کی اور ان کے رتبے کی شان نہیں ہے کہ وہ مانسیرا سے ہار گیا، مانسیرا سے ہار گئے۔ اور لاہور میں بہت بڑے سوال ہیں کہ جس طریقے سے پہلے ان کا جو فارم 47 آیا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سمیت 0 ووٹ، اب وہ تبدیل کر لیا گیا ہے۔ سو یہ نوٹس ہو رہا ہے۔ مریم بی بی کا بھی اس طرح ان کے اوپر بھی سوال ہیں، باقی بھی ان کے خاندان کی سیٹوں کے اوپر سوال ہیں کہ جناب یہ ہوا کیا ہے، اور تقریباً ان میں 64 میں سے 2-3 درجن کے اوپر سوال آ گئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ لوگ اوپنلی پہلی دفعہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہوئی ہے، اور خاص طور پہ نعیم الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان نے بڑی اپنی عزت بنائی ہے کہ آج تک اپنی جیتی ہوئی سیٹ کوئی نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے آج جو اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی سیٹ، جیتی ہوئی سیٹ، انہوں نے کہا یہ میری سیٹ نہیں ہے، یہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ جیت رہا تھا۔ آپ دیکھیں نا اپنی جیتی ہوئی، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوا ہے۔ اور بھی لوگوں نے، جس طرح عزیز الرحمان چان ہیں، انہوں نے کہا جی میں تو ہار گیا، مگر یہاں جیتا پی ٹی آئی تھی اور ویسے ہی وہ جیتی ہوئی ہے، ان کو ان کا مینڈیٹ دینا چاہیے۔ اسی طرح مصطفیٰ کوکر نے، انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی ہار گیا، مگر یہاں پہ جیتنے والا کینڈیڈیٹ جو تھا وہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ تھا۔ اس کے بعد یہ اس طرح لوگوں نے، جی ڈی اے نے
انہوں نے اپنی 2 سیٹیں چھوڑ دی, انہوں نے کہا جناب یہ مینڈیٹ چرایا گیا. خیرات والا مینڈیٹ ہم نہیں لیں گے. یہ بھی ایک پہلی دفعہ ایک انقلابی قدم ہوا ہے کہ پارٹی اور لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے, اور اپنی جیتی ہوئی سیٹیں چھوڑ رہے ہیں کہ یہ انصاف نہیں یہاں پہ ہوا. اس کے بعد جو ہے ایک اور جو جہانگیر ترین صاحب نے, انہوں نے سیاست سے چھوڑ دیا اور پارٹی سے چھوڑ دیا. حالانکہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اتنا جو کچھ انہوں نے کر لیا, مطلب یہ کہ اگر وہ پہلے یہ کر لیتے تو شاید اس کی زیادہ ہم عزت کرتے, مگر کیونکہ لوگوں کی فیملی ممبر اٹھوا کے اغوا کر کے شفیق رائی صاحب کے بھتیجوں کو اٹھا لیا, لوگوں کے بزرگوں بچوں کو اغوا کرا کے اس کے بعد بھی یہ نتیجہ نکلا, تو پھر کیا پارٹی چھوڑنی اور کیا اس سے کوئی مورل وکٹری نہیں ان کو ملی. مگر میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ مجھے شبہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کی اپنی ہی پارٹی میں سازش ہوئی ہے. وہاں پہ ایک پارٹی کے اندر ایک اتنی سی چھوٹی سائیکل پہ آنے والی ایک پارٹی ہے, ٹانگا بھی نہیں ہے, سائیکل پارٹی ہے, سائیکل پہ ایک ڈنڈے پہ بیٹھ جائے, ایک سیٹ پہ بیٹھ جائے اور ایک پہ کیریئر پہ بیٹھ جائے. تو یہ تھی وہ باقی جو 2 لوگ ہیں وہ بھی جو تمائے گئے ہیں, ان کو یہ برداشت نہیں تھا کہ یہ اس پارٹی ٹانگا پارٹی سائیکل پارٹی کے بھی لیڈر ہوں. تو ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے سازش وہاں سے ہی ہوئی ہے. سراج الحق صاحب بھی تو عامر صاحب انہوں نے بھی جماعت اسلامی کی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر کوئی اصول کے لحاظ سے کوئی ڈیموکریٹک اگر پارٹی ہے, چاہے وہ کافی سالوں دہائیوں سے وہ الیکٹورل پولیٹکس سے آؤٹ ہے, مگر ان کے ہاں صحیح جنرل الیکشن ہوتا ہے, اصولوں کی وہ وہاں پہ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں, بات وہ بڑی باصول کرتے ہیں. اور تکلیف دہ بات ہے کہ ان کو اس سے زیادہ پذیرائی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ انہوں نے پورے پاکستان میں سراج الحق صاحب نے اس دفعہ کینڈیڈیٹ کیے تھے, ان کو ووٹ نہیں ملے, وہ خود بھی ہار گئے. اور ویسے بھی اب جو فیس آف جماعت اسلامی ہو گیا ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, انہوں نے بلدیات کے الیکشن میں بھی پروو کیا ہے, یہ بھی الیکشن بھی جیتا ہے, گو کہ جتنی وہ امید کر رہے تھے اتنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہروایا گیا ہے, مگر وہ نہیں ہارے. تو ان اینی کیس ایک انہوں نے میرا خیال ہے شاید حافظ نعیم الرحمان جو ہے نئے امیر الیکٹ کر لیے جائیں. سو یہ ایک باصول کیا گیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ اوورآل جو ایشو آ جاتا ہے گھوم پھر کے, کہ ایک ٹرینڈ کلیئرلی ہوا ہے کہ لوٹے اس تمام الیکشن میں جو نون لیگ نے چاہے ان کو ٹکٹیں دیں, چاہے ان کے لیے گنجائش نکالی, سب کے سب ہی ہارے. اور جو چند جیتے ہیں وہ لوگ جو کہ وہ ان کے اوپر کوسچن مارک ہے کہ یہ جتوائے گئے ہیں. گجرات کی سیٹوں کے اوپر سوال ہے. اس کے بعد سوائے قاسم نون کے تمام ہی آپ دیکھیں نا, راجہ ریاض کے صاحبزادے جو ہیں, نواب وزیر, ہر جگہ سے وہ ہارے ہیں. حالانکہ نواب شیر وزیر کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کا بہت مینڈیٹ ہے, تمام ہی ہارے گئے ہیں. اور اب ایک لوٹے کو انہوں نے جوائن کروایا ہے لاہور کے اندر, وسیم قادر صاحب. اور جتنی لان تان ہو رہی ہے اور جتنی مذمت ہو رہی ہے, اتنی زیادہ میرا خیال ہے اس کے بعد ان کو نہیں کرنا چاہیے. غالباً ان کے گھر کے باہر بھی عوام بہت بڑی تعداد میں, اور یہ باقیوں کے لیے لیسن ہے کہ یہ اگر کیا جائے گا تو کیا ہوگا. کیونکہ نون لیگ کو اگر 2-1 درجن لے بھی آئیں گے, لوٹے بنوا لیں گے, پھر بھی پیپلز پارٹی کے بغیر ان کی حکومت نہیں بنتی. تو نہ کریں. اور مریم بی بی نے ان کی ابتدا ہے, الیکٹورل پالیٹکس کی ابتدا ہے, پہلی دفعہ وہ الیکٹ ہو کے آ رہی ہیں. حالانکہ سوال ہے کس طریقے سے وہ الیکٹ ہوئی ہیں, مگر یہ نہ کریں. اس کا اللہ ان کی لمبی زندگی کرے, 20-30 سال انہوں نے ابھی سیاست کرنی ہے. تو یہ سوال ہم یاد کراتے رہیں گے. یہ جو میں بھی آپ کو یاد کراؤں, مریم بی بی نے کہا تھا کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے, لوٹوں کے اوپر بھی پریشر ہوگا کہ پھر گھر بھی جانا ہے اور فیس بھی کرنا ہے, اسمبلی میں بھی آنا ہے. تو یہ ہوتا رہے گا. لوگوں نے تنگ آ گئے, یہ سارا الیکشن ہی لوٹا بازی کے اگینسٹ تھا. اس سے پہلے بھی لوگوں نے آپ دیکھیں بائی الیکشنز کے کیا. ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ فافن کی جو ایک رپورٹ آئی ہے, اس کے اوپر بات کریں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس پر میں صرف ذکر کر دوں کہ 24 کے قریب جو ہیں حلقے ہیں جہاں پہ جو جس مارجن سے ہارے گئے ہیں وہ اس سے زیادہ وہاں پہ ریجیکٹڈ ہیں, جس کے اندر پیپلز پارٹی پہ سوال آ جاتا ہے. یوسف رضا گیلانی کی سیٹ ہے, پھر موسیٰ گیلانی کی ہے جو کہ مہربانوں کو ان کے 16,000 ریجیکٹ ہوئے ہیں, اور جو لیڈ ہے اس سے وہ بہت کم ہے. تو پیپلز پارٹی کی اس طرح ہی
رحیم یار خان کی بھی سیٹ ہے. سو پنجاب میں وہ جو ان کی 6 سیٹیں تھی 7 ہوئی ہیں, 7 میں سے 3 ان کی کنٹروورشل ہیں. سو پنجاب میں ان کے لیے بھی نہیں ہے. اس وقت سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی درانی صاحب, آپ نے جو ہے ہماری ٹرانسمیشن کے دوران, انتخابی ٹرانسمیشن میں بڑا اعزاز بخشا اور آپ کے بڑے اچھے تبصروں سے بڑی رونق لگی اور ہم نے بھی بڑا انجوائے کیا. مگر آپ تھرو آؤٹ ایک چیز کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے, اور یہ آپ بھی ان چند لوگوں میں سے جو اشارے دے رہے تھے کہ رزلٹ بڑے ہی اس طرح کے آئیں گے جس طرح کے آئے, مگر یہ آپ کا استدلال تھرو آؤٹ رہا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب ہیلنگ ٹچ دینا چاہیے, اور لوگ اس کو آپ کے اس استعارے کو استعمال کر رہے ہیں, مگر وہ ہیلنگ ٹچ مجھے نظر نہیں آ رہی. لگ رہا ہے کہ جوڑ توڑ جڑو ہو گئے ہیں کہ جناب یہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے, کس نے صدر بننا ہے, اور یہ PDN-2 کی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا ہیڈ ہو یا نون لیگ کا ہو, یہ بالکل لگ رہا ہے اس طرف ہی گامزن ہے, تمام لوگ اسی طرف مائل لگ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ نے کہا, اور آپ کی ٹرانسمیشن میں میں نے بہت کچھ سیکھا آپ سے اور باقی سب دوستوں سے, اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کے انڈیپینڈنٹس جو الیکٹ ہوئے ہیں, اس کو جو پارٹی بھی اپنے ساتھ شامل کرے گی وہ کسی گھوڑے کو نہیں کرے گی, وہ مردہ گدھے کو کرے گی. اور اس کا تعفن جو ہوگا وہ میرا خیال ہے شامل کرنے والی پارٹی کے اندر موجود لوگوں کو بھی کی زندگی بھی اجیرن کر دے گا, اور وہ لیڈرز جو اس چیز کو لے کے چلیں گے وہ آئندہ اپنے اقدامات سے بھی پچھتائیں گے اور اپنی نسلوں کے سامنے وہ شرمندگی محسوس کریں گے. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسری چیز میری یہ ہے کہ جناب جو اس وقت آپ ملک کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں بہت ایک بہت مختلف ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ PMLN اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے کہ انہوں نے ملک میں ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی ہے جس اسٹریٹجی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ان کے تمام روایتی دوستوں اور عوام سے دور کر دیا. یہ میں دوبارہ بات کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ان کے روایتی طور پر ایک مدت سے پرو پاکستان ایلیمنٹس تھے سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, اس میں خیبر پختونخوا میں, جنہوں نے ہمیشہ ملک کی سالمیت کی بنیاد کے اوپر ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کرتے 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 ان کو لا کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا کر دیا. جیسا کہ پیر پگاڑا صاحب یہ ظاہر ہے حر فورس کے جو سربراہ ہیں, اور آج تک یہ نہیں ہوا تھا کئی دہائیوں سے. ان کا میں جو بیان سن رہا تھا, انہوں نے جو ریزائن کیا ہے, ایگزیکٹلی جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور میں تو چونکہ ان سے میرا بڑے پیر صاحب سے بھی ایک تعلق تھا, موجودہ سے بھی ایک بہت ہی میرا فیملی ٹائپ ہمارا ریلیشن ہے. یہ تو درانی صاحب یہ تو اب ہو گیا, مگر ابھی جو ہے سٹیک ہولڈرز کا یہ پولیٹیکل پارٹیز میں تو ابھی وہ یہ جھکاؤ نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا. اور جو جس طرح کی آپ ہیلنگ ٹچ کی بات کر رہے تھے وہ بالکل پاور گریب کے اندر شامل ہو چکے ہوئے ہیں, اور نظر آ رہا ہے ریس چل رہی ہے. مگر وہاں سے کوئی آپ کو اشارے نظر آ رہے ہیں کہ اس چیز کا ادراک ہو اور کوشش کی جا رہی ہو کہ ہیلنگ ٹچ کریٹ کرنے کی. لارجی ہیلنگ ٹچ کا میں آسان ترجمہ کر دیتا ہوں, عام آدمی کنفیوز نہ ہو, کہ کیا عمران خان اور PTI پارٹی کو ان کو انکارپوریٹ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے جو بھی فیصلے سازی ہو اس کے اندر ان کی مزید ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, دیکھیں ہم تو اپنی کیپیسٹی میں اور اپنے تعلقات کی بنیاد کے اوپر اپنے کسی مفاد کے بغیر جو ہے پاکستان میں ایک ریکنسیلیشن کی ایسی فضا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے تھے جس کا فائدہ تمام سیاسی قوتوں کو بھی ہو اور ملک کو بھی ہو اور عوام کو بھی ہو.
لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جو سیاسی قوتیں جو اقتدار کی محبت میں اندھی ہو چکی ہیں، جو اپنے خاندان سے آگے دیکھ نہیں سکتی، جو اپنے ذاتی مفاد سے آگے سوچ نہیں سکتی، وہ اپنا پورا انفلوئنس یوز کر رہی ہیں کہ وہ پورے ملک کہ وہ جو فیصلہ سازی ہے اس کو اپنے مفاد کے تابع کر دیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو چند ہیلنگ ٹچ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں، مالیدہ کم پانی دینا، ٹھیک ہے جی، ہم نے تو یہی کرنا ہے اور یہی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ایک حق بات کو اس طریقے سے کریں گے جو کسی کے خلاف نہیں ہوگی. نہ یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہم بول رہے ہیں، نہ ہم ان کے بھی فائدے کی بات کر رہے ہیں. ان کی نسلوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو انہیں بھی اپنا فائدہ. پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ بڑا اہم ہے کہ نون لیگ تو غالباً وہ بلائنڈ ایلی میں اس راہ پہ بہت آگے جا چکی ہے. بلاول کا ایک نوجوان ہے اور کریئر بھی آگے ہے، اور یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے PDM-2 کھیلنا ہے، چاہے خود وزارت عظمیٰ لیں یا ان کو دیں، یا پھر وہ ایک کورس کریکشن کر سکتے ہیں. اور یہ ایک میں تاریخی حوالہ دے دوں کہ 1970 کے بعد جب بنگلہ دیش بنا تو آج تک یہ بحث رہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس میں کیا کردار تھا، مگر وہ ماضی کے وہ کام کیے ہوئے جو تھے، وہ جو تھا دھبے، اس کو صاف کیا جا سکتا ہے بڑا پن دکھا کے کہ سندھ میں حکومت بھی ساتھ میں مل رہی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جس کو مرضی ہم وزیر اعظم بناتے ہیں، مگر اس پارٹی کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے اور اپوزیشن کے اندر بھی رول ادا کر لیں. عامر صاحب، آپ نے بہت پیارا اشارہ دیا. میں جو چیز اس کے ساتھ ہی کہنا چاہوں گا وہ بہت ڈیفینیٹ ایک سٹیپ بن جائے گی. آج اگر پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں سے وہ نکل کے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کو ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے جو انڈیپینڈنٹس کو بزور اپنے ساتھ شامل کرے گی، ہم کسی ایسی اقدام میں پارٹی نہیں بنیں گے جو ملک میں معروف جمہوریت کے تقاضوں کے خلاف ہو. وہ اگر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اس وقت ملک میں مزید ٹکراؤ پیدا کرنے کے بجائے ہم سیاسی ہم آہنگی کی فضا دیکھیں، یہ بات میں نے میاں صاحب سے بھی کہی تھی. یہ بات لوٹوں کے خلاف، لوٹا بازی کے تو وہ پہلے ہی بیان دے چکے ہوئے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو شامل نہیں کریں گے، اور جو اس کی مذمت بھی کر چکے ہیں. مگر ان کے اندر سے جس طرح میں سن رہا تھا کنڈی صاحب، چاند صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حکومت نہیں بنانی چاہیے. مگر یہاں سوال یہ ہے کہ ایک پارٹی، سب کو پتا ہے کہ یہ جو نتیجہ آیا ہے یہ کس طریقے سے آیا ہے، مگر اس کے باوجود ایک پارٹی، اس کے حمایت شدہ افراد، سب سے بڑی پارٹی ہے، یہ کہہ دینا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی جو نون لیگ ہے، یہ تو ایک مذاق ہے. سو ان کو کیسے ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا جائے گا؟ پیپلز پارٹی کو اس پہ اشارے دینا چاہیے. دیکھیں، میں نے تو اس کے لیے عامر بھائی جو فرسٹ بات کی ہے وہ میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. میں یہ تجویز دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ اعلان کرے کہ جو پارٹی لوٹوں کو اپنے ساتھ شامل کرے گی ہم اس کے ساتھ حکومت مل کے نہیں بنائیں گے. مگر یہ دیکھیں نا جی، سیکنڈ یہ ہاں، اس وقت کی جو الیکشن کی صورتحال ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر PMLN بھی حکومت نہیں بنا سکتی، کم از کم مرکز میں، ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح بلوچستان میں نہیں بنا سکتی. اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سٹینڈ لے لیتی ہے کہ ہم ویسے بھی آپ کی کسی بھی چیز کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ آپ اس وقت لوٹا گری نہ کریں، بلکہ آپ ملک کی جمہوریت کے استحکام کے لیے سب کو سپیس دیں، جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کریں. اور اگر آپ یہ لوٹا گری کے اوپر جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نون والے یہ کام کر سکیں. یہ اس وقت دوبارہ ایک اہم موقع ہے جس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کے لیے باقی پارٹیوں کے لیے بھی 4 آپشنز ہیں نا. ایک آپشن یہ ہے کہ PDM ٹائپ گورنمنٹ بنے اور اس کے اندر پیپلز پارٹی کو جو ہے وزارت عظمیٰ دے دی جائے اور صدر نون لیگ کا بن جائے، بے شک نواز شریف صاحب بن جائیں اور پنجاب کے اندر وہ گورنمنٹ بنا لیں اور سینٹ اور کیبنٹ بھی اپنا حصہ لے لیں. دوسرا اس کا ریورس کر لیں کہ شہباز شریف صاحب ٹائپ کوئی ان کا PDM وہی ہو، رپیٹ ہو ایگزیکٹلی
گی وہی والا اور صدر بن جائیں آصف زرداری صاحب. تیسری یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا کہ اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا ان کی نون لیگ کو وہ کہیں جی ہم ہیلپ کرتے ہیں آپ کو پرائم منسٹر بننے میں، کیونکہ ورنہ ویکیوم رہ جائے گا اور یہ گورنمنٹ بن نہیں پائے گی، مگر ہم بیٹھیں گے اپوزیشن کے اندر. چوتھا وہ تھا جو آپ کہتے تھے کہ نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ کر لیں، سب کو شامل کر لیں، ان کو بھی کر لیں جو کہ ایکچولی حقدار ہیں. گو کہ اس دفعہ ان کی گورنمنٹ بنانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، مگر ان کی ان ایکچوئل سینس میں ان کی پریزنس پورے پاکستان سے ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا تو جی ہمیشہ سے جو آخری پرپوزل ہے اس کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے ان الیکشنز میں ایک نئی تاریخ بنی ہے، اسی طرح الیکشنز کے بعد بھی پاکستان کے آگے بڑھنے کی یقینی ایک سٹیمپ ہوگی، اور اس کا کریڈٹ جو ہے اس وقت کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی تمام قیادت کو ملے گا کہ انہوں نے ایک مشکل وقت میں، اب آپ دیکھ لیں IMF کا مشن جو ہے آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ جوتیاں بازار یہاں اگر کرتے ہیں اور لوٹوں کی خریداری کا بازار لگاتے ہیں تو کیا امپریشن بنے گا آپ کا کہ اس موقع پہ اگر آپ اس طرف چلے جاتے ہیں جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا، اور ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ بھی نیشنل سب لوگوں کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ جی ہم سب اکٹھے بیٹھتے ہیں. وزارت عظمیٰ نے کیا دیا ہے یار، کسی کو بھی دے دیں وزارت عظمیٰ، جو بھی آئے گا اس کو کہیں کہ بھی 30 بندوں کی درانی صاحب آپ نے 3-4 دن ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں، اس سے پہلے بھی تواتر سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو ہونا چاہیے. مگر آپ کو بڑے آپ انفارمڈ آدمی ہیں، آپ سمجھتے ہیں نبض کو، آپ کو ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کس طرح کی بن رہی ہے وفاق میں اور خاص طور پہ پنجاب میں؟ دیکھیں پنجاب میں تو اب پنجاب میں تو ان کے پاس میجورٹی آ گئی تو وہ تو کلیئر ہو گیا، وفاق اور اس کو موروثیت کی بنیاد پہ اور اپنے خاندان کے کسی بچے کو لا کے چلائیں گے تو اس بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ ظلم ہوگا. وہ اگر انہوں نے کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں، آئندہ ان کو پنجاب سے بھی اس سے بھی برا رسپانس ملے گا جو انہیں ابھی خیبر پختونخوا میں ملا ہے. یہ اب ان کی مرضی ہے. دیکھیں نا جی، اب کوئی نہ سمجھنا چاہے متین صاحب تو ہم کتنا اس کو سمجھا سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس وقت کوئی ایک پارٹی بھی قومی سوچ کے ساتھ، اس وقت جو ایک روایتی سوچ لگ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹس کو ساتھ میں لاؤ. نون والے چاہیں گے کہ جی ہم انڈیپینڈنٹس کو ساتھ ملا کے ہم اپنی پوزیشن تھوڑی سی مزید مستحکم کریں اور ہم کم شیئر دے کے ایک ایسی حکومت بنا لیں جو کہ ہمارے لیے کام کرے اور چلتی رہے. اور اس کے لیے وہ ہر لیول کے اوپر اپنی مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں ایک مینڈیٹ مل جاتا ہے تو ول بی ان پوزیشن ٹو ڈیلیور. پچھلی 16 مہینے میں ہم اس لیے نہیں ڈیلیور کر سکے کہ بہت سارے لوگوں کو ہمیں اکوموڈیٹ کرنا تھا. ان کا یہ ان کے ایشوز نہیں ہے، یہ سب ان کے ڈرامے ہیں جس کے بارے میں نے شروع میں اشارہ کر دیا کہ یہ ان ڈراموں کے ذریعے پورے پاکستان کے نیشنل سین کو انفلوئنس کر لیتے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کین بی اے بریک، کین بی اے روڈ ہمپ. پاکستان کی مکمل ڈسٹرکشن کے راستے میں پیپلز پارٹی ایک روڈ ہمپ کا کام کر سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ جی ہم لوٹوں کے بزنس میں ہم نہیں آئیں گے. عامر صاحب کئی معاملات ہیں مگر اس سے پہلے ایک بڑی اہم خبر آ گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے. وہ خبر یہ ہے کہ تمام درخواستیں جو انتخابی نتائج کے حوالے سے درج کی گئی تھی، جس میں خواجہ آصف صاحب کی کامیابی کے حوالے سے تھا، مریم بی بی کی کامیابی کے حوالے سے تھا، علیم خان صاحب کی کامیابی کے حوالے سے تھا، تتارڑ کے حوالے سے تھا، وہ سارے کے سارے لاہور ہائی کورٹ نے درخواستیں مسترد کر دی ہیں. جی یہ لوگوں کا، کیونکہ یہ بالکل کلیئرلی آپ دیکھیں 3 کروڑ ووٹر نے ایک پارٹی کے لیے جو ووٹ دیا ہے، اور یہاں پہ سیدھا تقریباً 30 سے 50 حلقے ہیں جن کے متعلق لوگوں کو سوال ہیں. لوگ تکلیف میں ہیں. ووٹر ایک آدمی یا بوڑھے اور نوجوان عورتیں 2 گھنٹے کی لائنوں میں لگ کے جو ڈال کے آیا جاتا ہے تو اس کو پھر ایک تکلیف ہوتی ہے کہ جناب میرا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. اور شکایات اتنی آبویس تھی، اتنے بلیٹنٹ طریقے سے کچھ جگہ پہ تو کیا گیا کہ وہ 45 کے فارم کچھ کہہ رہے ہیں، 47 کچھ کر رہا ہے، 2 اور 2 4 ہی نہیں ہو رہا. بالکل بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے.
تو لوگوں کی بہت ساری امیدیں نگاہ پڑ گئی تھی کہ شاید یہ کوئی میجک وانڈ کے ساتھ ہائی کورٹ میں اس کو ریورس ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا، تو ایک امید لگا لی تھی۔ اس کے اندر ایک تھوڑی سی لیگل مسئلہ بھی تھا کہ لیگل طریقہ یہی ہوتا ہے، نارمل کورس یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے، اگر وہاں سے انصاف مل جاتی ہے، ورنہ وہ ٹریبیونل کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اتنی یہ نظام ہمارا ڈیلیڈ ہوتا ہے، یہ ایک ٹرک کی بتی ہوتی ہے کہ یہ مہینوں اور سالوں میں لگ جاتا ہے۔ دانیال عزیز کا 2013 کے اندر یہ آیا تھا اور 2018 کا الیکشن بھی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد وہ جیت بھی گئے تھے تو پچھلا فیصلہ آیا تھا، سو کئی دفعہ 4-5 سال بھی پڑا رہتا ہے، تو یہ نہ ہونے والی بات ہے۔ اور یہ کیونکہ اتنی زیادہ انوملیز کلیئرلی تھی، واشگاف قسم کی تھی کہ لوگوں کو امید تھی یہ ہے۔ ابھی ہائی کورٹ میں کچھ پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ عدالت ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کی طرح پروسیجرل اگر ہو تو میرٹ کے علاوہ اس کی وائلیشن پہ وہ کر سکتی ہے، پر بہرحال عدالت کی یہ ڈیٹیل ججمنٹ جائے گی، دیکھیں گے انہوں نے کیا استدلال ان کا تھا۔ فی الحال یہ ایک ان لوگوں کی جنہوں نے امید لگائی ہوئی تھی ہائی کورٹ سے ہوگی، فی الحال لاہور ہائی کورٹ سے تو ٹوٹ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فار ایگزامپل اسلام آباد کی سیٹوں کا تھا، تینوں سیٹوں کے متعلق بہت زیادہ سوالات تھے، اور مگر ابھی میں دیکھ رہا تھا پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا تھا، جاری کر دیا تھا، تو وہ وہاں تو ایک فیکٹری نوٹیفیکیشن کروانے کی لگی بھی ہے، بلکہ اگر رکے ہوئے ہیں زیادہ تر کافی سارے، تو زیادہ تر اس میں سے وہ ہیں جو ان کی مزید سیٹیں لی جا سکتی ہیں پی ٹی آئی کی حمایت شدہ افراد کی۔ سو اب دیکھیں، پر پرابلم یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ اس طریقے سے آئے گا یہ ایک تکلیف دہ رہے گا، اور یہ کمپیریزن نہ کریں کہ جی 2013-18 میں بھی اس طرح کے ہوا، نہیں، سکیل کا فرق ہے۔ اس دفعہ اتنا بھونڈے طریقے سے کیا گیا ہے، اور اس دفعہ اتنا کچھ کیا گیا ہے، دوسری پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا کے، جیلوں میں ڈال کے، پتہ نہیں کیا ظلم و ستم نہیں کیے۔ اس کے باوجود میں نے کہا نا پچھلی دفعہ ان کی 64 سیٹیں تھی، اب وہ 68-69 کے قریب سیٹیں پنجاب سے آ رہی ہیں، سو پھر بھی مورلیس وہی رزلٹ رہا ہے سب کچھ کرنے کے باوجود، اور اس میں سے تقریباً 2-3 درجن سیٹوں کے اوپر کوسچن ہے۔ پر میرا خیال ہے ہمارے ساتھ سرور باری صاحب ہیں، اینالسٹ ہیں، الیکشن ایکسپرٹ ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام فگرز کے اوپر، فیکٹس کے اوپر۔ سرور باری صاحب جو ہیں یہ پتن کے سربراہ ہیں، اور کئی دہائیوں سے الیکشن مانیٹرنگ کا کام دیکھتے ہیں، بڑی بغور دیکھتے ہیں۔ میں کوئکلی باری صاحب آپ کی اجازت سے شیئر کر لوں کہ ایک اور ادارے کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے، فافن کی طرف سے غالباً، کہ اس میں انہوں نے 24 جو حلقے جن کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے اندر سب سے جو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں تضاد ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں جو جیت کا مارجن کم ہے، مسترد ووٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور مطابقت نہیں رکھتا 47 فارم اور 45 فارم، اور یہ اس میں سے تقریباً 22 حلقے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، سندھ میں 1 ہے، اور نظر آ رہا ہے، اور زیادہ تر جو ہیں 13 اس کے جو بینیفیشری ہیں، 13 نون لیگ کے فوائد ہوئے ہیں، 5 پیپلز پارٹی کے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے یاد رہے اس میں جو چیدہ ہیں، جو پنجاب کے اندر وہ 7 سیٹیں لے کے گئے ہیں، اس میں سے 5 کے اندر فار ایگزامپل یوسف رضا گیلانی صاحب کا میں اس میں تفصیل پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے آزاد امیدوار ان کے مقابلے میں تیمور ملک نے 293 کے ووٹ سے شکست دی ہے، جبکہ وہاں پہ ریجیکٹڈ ووٹ جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں۔ اس طرح NA 151 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو مہربانوں ہیں ان کے 16,000 جو ہیں وہ ووٹ جو ہیں وہ جو کینسل ہوئے ہیں، جبکہ وہ ہاری ہیں 7,000 ووٹ سے۔ سب سے زیادہ جو بلیٹنٹلی وہ ہوا ہے وہ غلام عباس صاحب کا ہوا ہے، وہاں 11,000 کے مارجن سے فاتحہ پی ٹی آئی کے رومان احمد جو ہیں رنر اپ ہیں، اور وہاں جو 24,000 جو ہیں سے زیادہ مسترد ووٹ ہیں۔ تو یہ اتنا مارجن ہے، یہ لمبی لسٹ ہے، اس کے اندر جیلم کی سیٹیں ہیں، اس کے اندر رحیم یار خان کی پیپلز پارٹی کی جو سیٹ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور یہ پوری ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو کیا کہیں گے اس پہ، ذرا اس پہ ایک آپ روشنی فرمائیں، اور ایک اوورآل اپنا ویو دیں کہ الیکشن کی انٹیگریٹی کے متعلق آپ کے کیا آبزرویشنز ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوور آل آپ نے بات کی ہے کہ میرا کمنٹ کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے نان انکلوسیو الیکشن تھے. یعنی کہ یہ واحد الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ کا جس میں ایک پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، گو کہ اس پارٹی کو آئینی اور قانونی طور پر بین نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس پارٹی کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا. ملک میں خوف و راز کا فضا پیدا کی گئی. ایک اسٹریٹجک لیول پر جو ہے جیری مینڈرنگ کی گئی، بلے کا نشان لیا گیا، ان کی لیڈرشپ جیلوں میں تھی، اور ایک خوف کی فضا پیدا کی گئی تاکہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے ان کے جو حامی وہ نہ نکل سکے، ان کے حامی کاغذات نامزدگی جمع نہ کروا سکے. تو ایک تو پہلی بات میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک ریگنگ تھی جس میں ڈی لمیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں جیری مینڈرنگ کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اسمال اسکیل چھوٹی دھاڑی لیکن بہت وائڈ سپلائی، یعنی کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر ہر پولنگ بوتھ میں 5 سے 10 ووٹ آپ ادھر ادھر کر دیں. جیسے آپ بیلٹ پیپر کی بیک سائڈ پہ اگر مہر نہیں لگائے گا جو پولنگ سٹاف ہے تو بیلٹ پیپر گنتی کے عمل سے باہر چلا جاتا ہے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ریجیکٹڈ ووٹ ہے. تو ریجیکٹڈ ووٹ کا جو تناسب اس دفعہ ہے، یہ پچھلی دفعہ بھی تھا، لیکن اس دفعہ جو میجر شفٹ آئی ہے، پچھلے انتخابات میں 1000 2000 500 600 اس طرح کر کے تھا، لیکن اب بڑا کنسنٹریٹڈ ہے. یعنی کہ اب جو 26 یا 27 حلقوں میں مارجن آف وکٹری جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھنے میں آیا کہ یہ 10,000 کے سے اوپر بھی بہت زیادہ حلقے ہیں جہاں پر یہ ہوا ہے، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ ثابت کرنا اتنا ایزی نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت کرنا کہ یہ بیلٹ پیپر جو ہے کس وجہ سے ریجیکٹ ہو رہا ہے. اس میں باری صاحب کافی ساری ویڈیوز آئی ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے 12,000 جو ہے ریجیکٹڈ ووٹ ہیں اور وہ 293 ووٹوں سے صرف جیتے ہیں. 12,000 وہاں پہ ریجیکٹڈ ووٹ ہے اور وہاں پہ بے تاشا کافی ویڈیوز آئی ہیں جس کے طریقہ واردار نظر آیا ہے کہ انہوں نے پکڑی ہے، ایک بکسا کھولا ہے اور ہر فارم کے اوپر 2-3 موریں لگا دی ہیں، جس سے کہ وہ اگر کھولی جائیں گی، تفتیش ہوگی، ری کاؤنٹنگ ہوگی تو وہ ریجیکٹڈ ووٹ پائے جا رہے ہیں، وہ نظر آئیں گے. دوبارہ گنتی میں وہی رزلٹ آئے گا. مگر یہ امیجن کرنا، جی پلیز جاری رکھیے گا. یہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی آج تک جو ہے اس کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، حالانکہ 2002 کے بعد ریجیکٹڈ ووٹ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں مارجن آف وکٹری کی نسبت، کیونکہ ریجیکٹڈ ووٹ کی شرح رہی ہے ہمارے ہاں، لیکن مارجن آف وکٹری کا معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں. ایک تو میں نے کہا بیلٹ پیپر پہ سائن نہ کریں، دوسرا یہ کہ بیلٹ پیپر کو آپ اس طرح ایکسٹرا سٹیمپ لگا دیں، کوئی پین کا نشان لگا دیں، کوئی انگوٹھا لگا دیں. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس دفعہ، اور جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس کے اوپر کہ یہ اتنے زیادہ بیلٹ پیپر جو ضائع ہوئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں کیے گئے ہیں اور جو جیتنے کی شرح ہے وہ بہت جو یہ بات سنیں، جوڈیشل جو آپ نے انکوائری کا ہے نا، یہ تمام مواقع فراہم کرنے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں یا تو ہم نکلوائیں اور کچھ میڈیا کے گروپ اور جو تھنک ٹینک کے الیکشن آبزرویشن گروپ ہے وہ سارے جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت اپلائی کریں اور سارے ریجیکٹڈ ووٹس نکال کر ہم انویسٹیگیٹ کریں اور اس کی بیس پہ ہم کچھ ایجوکیشن کا پروگرام بھی بنائیں، لیکن جہاں نیت ایسی ہو جس کی آپ بات شروع سے کر رہے ہیں کہ ایک کمپریہنسو ریگنگ کا پلان تھا اور اس کو بہت شد و بد کے ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے، آج تک چل رہا ہے. جیسے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کی پٹیشنز ہم مسترد کرتے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، ہم آپ کو کوئی ریلیف نہیں دینے والے. تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو
جو کھیل کھیلنے کی ابتدا کی گئی تھی وہ آج تک چل رہی ہے اور وہ چلتی رہے گی، کیونکہ جس پارٹی کو نکالا گیا ہے اقتدار سے پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے۔ باری صاحب اگین مجھے کہنا پڑتا ہے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ذرا ایمفسائز کر دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک حق ہوتا ہے، مگر وہاں بڑی کبھی کوئی موقع ملتا ہے کہ کسی کیس کا فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد الیکشن کمیشن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کنٹروورسی ہوئی ہے۔ 4 دن ہو گئے ہیں، رزلٹ نہیں آئے ہیں، اور جس طرح دیکھا ہے کہ ہم نے 2-4 گھنٹے بعد پلٹا کھائے ہیں رزلٹس، تو یہ تو وہاں سے ہی ابتدا ہوئی۔ پھر ٹریبیونل کے اندر ایک لمبی ٹائم فریم ہوتا ہے، اور ہائیسٹ لیول سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا یہ بلے کے نشان کے اوپر جو فیصلہ دیا ہے، تو یہاں امید کی کرن تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، اس میں دیکھیے امید کی کرن یہی ہے جو ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک یہ سپیس ہے، یہ بھی شاید کل نہ ہو لیکن ابھی تک ہے، اس لیے ہمیں جو بھی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پیسفل ڈیموکریٹک جو راستہ ہے، کانسٹیٹیوشنل راستہ ہے، ہم وہی اختیار کر سکتے ہیں، ہم کوئی اور راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ باقی ایجیٹیشن کرنا ہمارا قانون اور آئین کے تحت حق ہے، اپنا مظاہرہ کرنا، پیسفل ڈیمونسٹریشنز کرنی، وہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارے آئین میں دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ معاملہ یہ ہے کہ عدالتیں بھی اگر مل جائیں اور عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے رائٹس کو نہیں کریں گے تو پھر ہمارا جو سماجی معاہدہ ہے ریاست اور شہریوں کے درمیان وہ ٹوٹ رہا ہے۔ باری صاحب دوسری جو اس کے اندر امید کی کرن ہے، سب سے بڑی میں سمجھتا وہ لوگوں کا شعور ہے، جو کہ اس ووٹ کے اندر ڈالنے کے اندر جو لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ تمام حربوں کے باوجود لوگوں کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ مگر یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ بڑی پارٹیاں جو ہاری ہیں وہ سبق سیکھنے کے لیے تیار ہیں اپنی پاور گریب کے اندر۔ اور اس کے اندر مزے کی بات ہے، اتنی مزہ خیز طریقے سے یہ کیا گیا ہے کہ جن کے متعلق یہ سوال کیے جا رہا ہے ففن کی اس رپورٹ میں، وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا یوزول سسپیکٹس، یہ کاسا بلانکا فلم کے، تو وہ وہی ہیں۔ فار ایگزامپل امیر مقام ہیں، وہ ان کو جتوایا گیا ہے اور مارجن تھوڑا ہے اور ریجیکٹڈ زیادہ ہیں۔ اٹک کے اندر ایمان وسیم ہیں، میجر صاحب کی بیٹی، فرق الطاف ہیں، یوزول سسپیکٹ ہیں۔ اس طرح ہی تمام مختوم مصطفیٰ محمود صاحب ہیں، یوسف زرا گرانی اور ان کے صاحبزادے ہیں۔ سو کلیئرلی سلیکٹیولی نظر آ رہا ہے کہ خاص قسم کے لوگوں کو یہ چیز دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے؟ بالکل یہاں آپ کے پنڈی اور اسلام آباد میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 90% نشستوں پر جو راتوں رات رزلٹ چینج کیے گئے ہیں، اتنے بڑے بلیٹنٹ لیول پر پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہاں NA53 کے میرے پاس تمام جو فارم 45 ہے میرے پاس ہیں، اور وہ واضح طور پر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اس میں جیت رہا ہے، میں نے سارے جمع کیا ہے۔ لیکن صبح جو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ تھا راجہ قمر صاحب ہیں، جن کے ووٹ 47 تھے، ان کو 77 کر دیا ہے، 77,000 کر دیا ہے۔ اور وہ پائل اپ، مطلب آپ نے ابھی کہا 2 جمع 2 4 ہی ہوتے ہیں، تو یہ گنتی کے عمل کو اس طرح الٹا کیا ہے۔ اب وہ اگر ہائی کورٹ ریلیف نہیں دے گا تو الیکشن کمیشن چیک کیسے دے گا؟ اس کی کیا مجال ہے کہ وہ ریلیف دے کسی کو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میری کیلکولیشن کے مطابق حکومت بند تو جائے گی، چلے گی نہیں۔ مجھے 2024 میں ایک اور انتخاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس قدر بڑی دھاندلی کر کے لوگوں کے مینڈیٹ کو چھین کر بھونڈے طریقے سے زبردستی کر کے راتوں رات چینج کر کے، وہ جو آپ پہلے جملہ بول رہے تھے کہ جو لوگ 2-2 3-3 گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہے ہیں اور کبھی وہ ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ان کے ووٹوں کو چھپایا گیا ہے، تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کرائسس گہرا ہوگا، بحران اور بڑھے گا، ہماری اکانومی سفر کرے گی۔ اور مجھے نہیں معلوم پاکستان میں ایسا کون سا ادارہ ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ گہری ہو اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی سفر کرے، پاکستان کے شہری اور پاکستان کے بہت شکریہ
ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری اور بہت لوگوں کی یہ آواز جو ہے کہیں نہ کہیں پہنچ جائے اور ہوش مندی کے ناخن لیے جائیں، اور کوئی لوگوں کا، عام آدمی کا جو ایک اعتبار، پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا انقلاب آیا کہ لوگوں نے ووٹ ڈالا اور اس سے ایک فیل گڈ فیکٹر آ گیا کہ لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں اپنے سیاست کے اندر اور اپنے متعلق فیصلوں کے متعلق. تو اس اعتبار کو، رشتے کو جو ہے مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے. بالکل. اور سرور باری صاحب کی ایک بات بڑی خوبصورت ہے عامر صاحب، ایک ایسی پارٹی اسے الیکشن کے پروسیس سے دور رکھا گیا جس میں نہ تو آئینی طور پہ پابندی تھی نہ ہی کوئی قانونی طور پہ تھی، پھر بھی اس کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ انہوں نے مینڈیٹ حاصل کیا. بہت شکریہ سرور باری صاحب کا بھی. عامر صاحب تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.